کر دیتے ہیں. یہ خوف ہے جو مومن اللہ سے کھاتا ہے کہ اللہ جب پکڑنے پر آئے اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. اگر ایسا ہی ڈر غیروں کا ہے، مظفر آباد سے بس والا نکلتا ہے، سہیلی سرکار کے دربار پہ آتا ہے، ابھی کرایہ وصول نہیں کرتا، پہلے اپنی جیب میں سے نکال کر سہیلی سرکار کے گلے میں چندہ ڈال کے جھک کر کہتا ہے بابا خیال کریں، اب تو نے ہی عبادت کرنی ہے. کوئی پوچھے بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ حجی مولوی صاحب آپ تو وہابیوں مانتے نہیں ہو، پہلے اگر ان کو نہ دیا جائے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رزق کی فراوانی میں سے غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہ دیا جائے. لیکن مولوی صاحب اگر بھینس کا دودھ ہم نے 11ویں والے دن بابا جی کے نام پر نہ سبیل لگائی، پیر مجھ ہی مار دے گا. مولوی صاحب ہماری بھینس مار دیں گے، پیر صاحب ہماری بھینس مار دیں گے. یہ غیر اللہ کا خوف ہے. اور مالک عز و جل ایسے خوف سے اہل ایمان کو منع فرماتا ہے. ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ. اللہ کا خوف کھاؤ، مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. جب ڈرنا ہے ایسا ڈر، ایسا خوف کہ مالک جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے بیمار کر دے، جب چاہے بچہ چھین لے، جب چاہے جو چاہے کر گزرے. اگر ایسا ہی خوف غیر اللہ کا بھی ہے تو سمجھ لیجئے ایمان ہمارے پلے میں نہیں ہے. اہل ایمان اللہ سے ڈرتے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن کی بات ہے، ہم ایبٹ آباد میں گرمیوں کی چھٹیوں میں رہنے گئے. بڑے بھائی ساتھ تھے، ڈاکٹر سید طیب الرحمان، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان سے دین کی خدمت مزید لے. ایک دربار پہ کبوتر مارنے کے لیے چلے گئے. شکار کا بڑا شوق تھا. وہ سارے پیر صاحب کے جو نیچے چمچے کڑچے وہ نہ ماریا جے یہ پیراں دے رکھے ہوئے نے. ان کے ہاں یہ کالے کبوتر بھی سید ہیں، جنگلی کبوتر، کہتے یہ سید ہیں. لاہوریوں کے نزدیک یہ کبوتر بھی سید ہے. اور سیداں دی سین نو تو سلام ہوندا ہی رہے گا، کبوتر بھی سید نے. اس کو نہ مارنا. کہا کیوں؟ کہ پیر کے رکھے ہوئے ہیں، اگر تم مارو گے تو پیر تمہارا بیڑا گرک کر دے گا. بھائی کہنے لگے تم جتنے زندہ کھڑے ہو سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہم بھی سید ہیں، تمہارا پیر بھی سید ہے، آپ پہ نہیں بڑھنا گے. کہنے لگے بھابی تو نہیں. وہ جانتے ہیں اہل شرک کہ اہل توحید کبھی مردوں سے ڈرا. اگر ان کے پلے میں کچھ ہوتا، آج کراچی کے اندر سینکڑوں جنازے پڑے ہیں. بابا غازی کدھر گیا جس کے بارے میں تمہارے عقیدے ہیں؟ سمندروں کو ایک طرف سے غازی عبداللہ نے ہاتھ دے رکھا ہے، ایک طرف سے وہاں فلاں بابے نے دے رکھا ہے. سمندر میں طوفان پہ طوفان آ رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، کراچی برباد ہو رہا ہے. غازی عبداللہ کدھر گیا؟ مظفر آباد پہ زلزلہ آیا تو سہیلی سرکار کدھر گئی؟ اہل شرک ان مردوں سے ڈرتے ہیں، ان پیروں سے ڈرتے ہیں. جہاں پنجا لگا ہوا دیکھیں گے، کالا جھنڈا دیکھیں گے، وہیں سر کو جھکا لیں گے. اور مومن کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے. وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا. اس کو پتا ہے جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں یہ بھی، جس طرح میں عاجز ہوں یہ بھی عاجز ہے. اگر ایسا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں یہ کر سکتا ہے اور فلاں یہ کر سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہی وہ عقیدے ہیں جو مشرکین مکہ اور کفار کے تھے. وہ بھی اپنے بابوں سے ایسے ہی ڈرا کرتے تھے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کیونکہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنا چاہے، مجھے پریشانی میں گھیرنا چاہے، مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو دور کر سکتا ہے؟ کشمیر میں زلزلہ آیا، کتنے بابے وہاں پر تھے، دھنکے شاہ بھی تھا، سہیلی سرکار بھی تھا، کوئی روک سکا؟ کراچی میں کتنے بابوں کے مزار ہیں. ارے چھوڑو، یہ تو پیروں فقیروں میں کلرک کے درجے کے ہیں. یہ تو پیروں فقیروں میں کلرک کے درجے کے ہیں. ہم وزیروں کی بات کیوں نہ کریں؟ بغداد میں جتنے بم برس رہے ہیں
پچھلے ہفتے 2 امام معصوموں کے درباروں کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ کہاں تھے؟ یہ خوف اہل شرک کے دل میں ہوتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ۔ اہل ایمان ان کا تو عقیدہ یہ ہے اگر اللہ مصیبت ڈالنا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مصیبت کو روک کون سکتا ہے؟ وہ مشکل کشائی کر کون سکتا ہے؟ اور اگر اللہ رحمت کرنا چاہے، اگر مالک عز وجل وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رحمت کرنا چاہے، اللہ بھلائی دینا چاہے، اللہ کی عطا کردہ بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اپنے دل میں یہ ایمان پیدا کیجئے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک پمفلٹ کمپنیوں میں بٹتا ہے، احمد نام کا کوئی مدینے کا شخص، اس کی وصیت شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، بڑی تفصیل سے رد کیا۔ اس کے آخر میں لکھا ہے جو اس کو نہ مانے، جو اس کا ادب احترام نہ کرے، جو اس کو پھاڑ کر پھینک دے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کا یہ ہو جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا۔ میں اس کو 20 دفعہ پھاڑ چکا ہوں، کچھ نہیں۔ جن سے تم ڈرتے ہو یہ بھینس مار دے گا، یہ بیڑا غرق کر دے گا۔ جاؤ، کائنات کے سارے لوگوں کو چیلنج ہے، ان کے اختیار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، تم جاؤ صحیح میلے پہ، خدا واڑے وڑ کے سارے نے بیڑا گول کرا گا، اور ساروں کی ٹانگیں توڑ دی۔ کوئی کچھ؟ اہل ایمان اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ان کے دل میں ڈر اللہ کا ہے وہ کسی اور کا۔ اہل ایمان امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو صرف اللہ عز و جل سے، کہ جن امور پہ اللہ قادر ہے اس پہ کوئی اور قادر، عطا کرنے پر اللہ قادر ہے، تو جب عطا کرنے پر قادر اللہ ہے تو یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خمسوت فی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضیٰ وابنیہما والفاطمہ کا نعرہ نہیں لگ سکتا کہ میرے پنجتن پاک علی حسن حسین فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری مصیبتیں دور کر دیں گے۔ اہل ایمان امید لگاتے ہیں تو اللہ پر۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، زبان سے جملے نکل رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے نبی کو احد کی جنگ میں اطلاع دی جا رہی ہے، ابو سفیان پیغام بھیجتا ہے کہ میں واپس آؤں گا، تیرے باقی ساتھیوں کو بھی تہس نہس کر دوں گا۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مومن امیدیں لگاتا ہے تو اللہ سے، پکارتا ہے تو اللہ کو، مانگتا ہے تو اللہ سے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ۔ اہل ایمان وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یہ امید صرف اللہ سے لگاتے ہیں۔ یہ فیروزہ پتھر پہن کے یہ نہیں سمجھتے ہوں خیر صلی اللہ ہے، پیر جی نے پھونک مار کے پتھر دیتا ہے، اب خیر صلی اللہ ہے، میں نے امام ضامن باندھ لیا۔ ہسپتال میں امام ضامن باندھا ہوا کوئی نہیں مرتا۔ اہل ایمان کی امیدیں صرف اللہ عز و جل پر۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول ہے، لا یرجو عبدا الا ربہ، بندہ جب بھی امید لگائے اس اللہ پر لگائے۔ کیوں؟ دینے والا کون ہے؟ اس سے کیا امید لگانی جس کے اپنے پلے میں۔ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، بڑی پیاری مثال دیتے تھے۔ کہتے خیرات بانٹنے والا بانٹ رہا، شیرنی سمجھتے ہو نا پنجابیوں، شیرنی بٹ رہی اللہ نام کی، ایک بچہ جو گیا مانگ کے لے آیا، کھانے لگ گیا، دوسرا بچہ آیا کہنے لگا مینو بھی دے، جو مانگ کے لایا تھا اس سے کہہ رہا ہے مجھے بھی دو۔ اب اس نے کیا کہا، میں لئی منگ تنگ، میں لئی منگ تنگ، تو لے کتے دی ٹنگ، کہ میں تو مانگ کے لایا ہوں۔ بے وقوف بچے، وہ دیگ والا کھڑا ہے، میں اس سے منگ تنگ کے منتے کر کے ترلے کر کے کر کے دے دے تھوڑی جی اور پا دے، میں تو خود مانگ کے منتے ترلے کر کے لایا ہوں، تو میرے کو منگن لے آئے، میں تے خود مانگ کے لے آیا، تینوں میں یہ لینی تے
کملیا ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ। اللہ